إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما
محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے شمار احسان اور فضل ہے کہ اس کی مہربانی سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہونے کو ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دینی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے تک ہم سب کو پہنچایا۔ اور اب ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، نیک کام کر کے، اچھے کام کر کے، روزہ رکھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے، زکوٰۃ و صدقات کر کے اور دیگر تمام طرح کی بھلائیوں اور اچھائیوں کو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، خوش کر لیں، تبھی سمجھیے کہ یہ مبارک مہینہ ہم سب کے لیے مبارک ہوا ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے کو یوں ہی 2-4-5 دن پوری چوکسی کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ گزارے اور پھر سستی اور کاہلی چھا گئی تو سمجھیے کہ ہم نے اس مہینے سے خوب فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ تھی کہ آپ منبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے آمین آمین آمین؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جسے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو، جو ماہ مبارک رمضان المبارک کو پائے، پھر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کو معاف نہ کروا سکے، وہ جہنم میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو۔ حضرت جبریل نے کہا کہ محمد آمین کہیے، تو ہم نے آمین کہا ہے۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے کہ اگر یہ مبارک مہینہ ہم کو ملا ہے اور اس مبارک مہینے میں آپ اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکیں، اپنے گناہ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے توبہ نہ کر سکے، تو سمجھیے کہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، 2 فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر کے ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور کہا کہ محمد چڑھو۔ تو ہم نے کہا کہ اس پہاڑ پر مجھے چڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا اور چڑھا تو الگ الگ قسم کی آوازیں سننے کو ملی، تو ہم نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ پھر آگے بڑھا اور دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور جن کی دونوں باچھیں چیر دی گئی ہیں اور خون نکل رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
تو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ماہ مبارک میں، رمضان مبارک میں افطار کے وقت سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے، دن میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ متعین فرمائی کہ الٹے لٹکا کر کے ان کی باچھیں چیر دی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ ہم اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ علامہ ابن القیم جوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر کے مردوں سے زندہ کر کے پوچھا جائے کہ اگر کوئی اس دنیا میں کوئی خواہش اور آرزو ہے تو خواہش اور آرزو کرو، تو علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں سے اگر پوچھا جائے کہ کوئی خواہش دنیا میں ہے تو کر لو، مردے اگر زندہ کر دیے جائیں تو صرف ان کی ایک ہی خواہش ہوگی کہ رمضان المبارک کا ایک دن نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، رمضان المبارک کا ایک دن نصیب ہو جائے، یہ خواہش اہل قبر کی ہوگی اگر انہیں زندہ کر کے پوچھا جائے۔ تو کتنی عظیم شے ہے، کتنی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا ہے۔ ایک دیہاتی صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں، ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو عمل میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ سنو تم ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجدار نہ بنانا، تم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا، اور وہ آدمی مڑ کر چلنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنو، اگر کسی آدمی کو، کسی جنتی کو اس دھرتی پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہے تو اس جانے والے آدمی کو دیکھ لے، اس نے ایسا وعدہ کیا ہے جس وعدے پر اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، مبارک مہینہ گزر رہا ہے، رمضان المبارک کے روزے پورے اخلاص للہیت کے ساتھ رکھیں۔ ایک دوسری حدیث سنیے، عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں فرض نماز ادا کروں، روزے ادا کروں اور قیام اللیل کروں، یعنی رات کو تراویح کی نماز بھی پڑھوں، تو بتائیے میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الصدیقین والشہداء، کہ تم اگر یہ سارے کام کر لیے تو سنو تمہارا شمار صدیقین اور شہیدوں کے زمرے میں ہوگا، کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود حقیقی نہیں مانا، محمد کو آخری پیغمبر رسول تسلیم کیا، 5 وقتہ نمازیں ادا کی ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز بھی پڑھی، تو تمہارا شمار شہیدوں کے ساتھ ہوگا، تمہارا شمار صدیقین کے زمرے میں ہوگا۔ تو یہ ہے روزہ رکھنے کی اہمیت اور راتوں کو تراویح پڑھنے کی اہمیت، کہ جس سے اللہ رب العالمین ہمارا شمار نیک صالح لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ روزہ آدمی اگر یوں ہی دیکھا دیکھی رکھے کہ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کتنا موٹا مضبوط جوان انسان ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہا ہے، لوگ کے ڈر سے، لوگوں کے چیمی گویا کے خوف سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، یوں ہی بھوکے پیاسا رہتا ہے، تو اس کے روزے کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں ہے۔ میرے دینی بھائیوں، روزہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے رکھنا چاہیے، نہ اس کے اندر کسی طرح کا دکھاوا، ریا نمود ہو،
کسی کے ڈر اور خوف سے نہیں، بس اللہ رب العالمین کے رضامندی کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اللہ رب العالمین کے بھوکے، اللہ رب العالمین کو انسان کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ وہ انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزے کی حالت میں جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، غیبت اور چغلخوری کرنا نہ چھوڑے، جب تک کہ وہ غیبت کرنا نہ چھوڑے، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، برائیوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، برائیوں اور غلط کاموں کو اپنے کو دور نہ رکھے، تب تک اس کے روزے کی کوئی اہمیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، ہمارا کیا حال ہے کہ ہم روزے میں ہیں، بسا اوقات ہماری نماز چھوٹی جا رہی ہے، ہم روزے میں ہیں لیکن ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہم روزے میں ہیں کسی کی چغلخوری کر رہے ہوتے ہیں، ہم روزے میں ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، ہم روزے میں ہیں غلط کام کر بھی رہے ہوتے ہیں، فواحش و منکرات انجام دے رہے ہوتے ہیں، ہم روزے میں ہیں لیکن ہر طرح کی برائی ہمارے اندر موجود ہے، تو پھر تو سمجھیے کہ اس روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ روزہ ہمارے اوپر دے مارا جائے گا اور ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا، اس روزے کا کوئی شمار اور اعتبار اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہے۔ اس لیے یہ روزہ ایسا ہے کہ اگر آدمی کو گالی بھی دے، لڑائی جھگڑا بھی کرنا چاہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار آدمی ہوں، میں روزے سے ہوں، میں تم کو گالی نہیں دے سکتا، میں تم سے لڑائی نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی لڑنا چاہے، برا بھلا کہے، تو آدمی کہے انی امرؤ صائم، میں ایک روزے دار آدمی ہوں، میں اس طرح کے لغو کاموں میں، بیجا کاموں میں، بیہودہ کاموں میں، بکواس میں، گالی گلوچ میں مجھے پڑھنا نہیں ہے، مجھے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ تب اللہ رب العالمین اگر کوئی ایسا روزہ رکھتا ہے، ایسا روزہ رکھتا ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے، ہر طرح کے گناہوں سے دور رہتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین ایسے روزے داروں سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ جو دروازہ اسپیشل اور خاص طور سے روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے، جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے پکارا جائے گا، کہاں ہے دنیا میں روزہ رکھنے والے، کہاں ہے روزے دار حضرات، آج تمہارے لیے اسپیشل دروازہ ہے، آج تمہارے لیے خاص دروازہ ہے، اس دروازے سے تم لوگ آج داخل ہو، یہ تمہارے لیے شرف کی بات ہے، یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کی سنتان کا ہر ایک نیک عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ ابن آدم کا ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کے، روزہ آدمی میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھتا ہے آدمی اور بندہ، اس لیے روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا، کہا کہ روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ بندہ میری رضامندی کے لیے، میری خوشنودی کے لیے بھوک پیاسے رہتا ہے، شہوت سے خود کو دور رکھتا ہے، برائیوں سے خود کو دور رکھتا ہے، اور اس کا بدلہ میرے لیے خوب میرے یہاں خوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ روزے دار جو بھوک اور پیاس اور شدت کی وجہ سے جو اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے نکلتی ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے بھی پاکیزہ ہے، کستوری سے بھی روزے دار کے منہ کی بو زیادہ پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزے داروں کو 2 خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک خوشی تو تب حاصل ہوتی ہے جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت اسے حاصل ہوگی جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، اور اللہ رب العالمین اپنے خزانے سے اسے بے شمار اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اس وقت تو روزے دار مارے خوشی کے پھولے نہیں سمائے گا، وہ خوشی سے نہال ہو جائے گا اور خوشی میں ڈوب جائے گا جب اللہ رب العالمین روزے داروں کو خصوصی طور پر اجر اور انعام سے نوازے گا۔ تو یہ وہ روزے ہیں
جو روزے صرف اللہ رب العالمین کے لیے رکھے جائیں، ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے جھوٹ، غیبت، چغلخوری سے دور رہ کر کے آدمی صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے رکھے، تب ان روزوں کا بدلہ یوں ہوگا اللہ رب العالمین کے یہاں۔ اور بذات خود یہ روزہ بھی اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن جب سب پریشان حال ہوں گے، سب کو اپنی پڑی ہوگی، انبیاء کرام کو بھی اپنی پڑی ہوگی، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ اور قرآن مجید انسانوں کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ آ کر اللہ تعالیٰ کے یہ دربار میں کہے گا، اے پروردگار عالم، اس بندہ کو تو معاف فرما دے، اس بندہ کے سلسلے میں میری سفارش قبول فرما، میں نے اسے دن میں کھانے سے روکا تھا، پینے سے روکا تھا، اور طرح طرح کی برائیوں سے اور شہوتوں سے روکا تھا، میری وجہ سے یہ بھوکے پیاسے رہا ہے۔ روزہ اللہ کے دربار میں عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، اس بندے کے سلسلے میں میری سفارش قبول فرما۔ ایسا ہی قرآن آ کر بھی صاحب قرآن کے لیے، قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے، قرآن مجید تلاوت کرنے والے کے لیے بھی قرآن سفارش کرے گا۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ روزہ کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں مکمل طور پر روزہ رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور روزہ رکھے اور اللہ رب العالمین کو خوش کر لے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ معلوم نہیں کہ آئندہ روزہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، رمضان المبارک کا مہینہ آئندہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ان سال نہیں ہے۔ کیا ممکن ہے؟ ہماری موت کا کیا ٹھکانہ، کب ہماری موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فضل ہمارے اوپر کیا ہے کہ رمضان تک ہمیں پہنچایا۔ جس قدر ہو سکے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، ورنہ جب انسان کی موت کی نیند آ جاتی ہے، انسان کو جب موت طاری ہو جاتی ہے، تو انسان سمجھتا ہے، کافی افسوس ملتا ہے، کاش کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیتا۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے موت کو قریب دیکھتا ہے تو رب سے کہتا ہے، پروردگار عالم تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، منٹ 2 منٹ کی مہلت دے دے، گھنٹہ 2 گھنٹہ کی مہلت دے دے، دن 2 دن کی مہلت دے دے، ہفتہ 2 ہفتہ کی مہلت دے دے، مہینہ 2 مہینے کی مہلت دے دے، سال 2 سال کی مہلت دے دے، بس دیکھ ہم تیری کیسی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا وعدہ جب پورا ہو جاتا ہے، وقت مقررہ آ جاتا ہے، تو نہ ایک سیکنڈ اللہ کا وعدہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا یہ دی ہوئی زندگی، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی یہ صحت، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی جوانی، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے ہاتھ، اللہ رب العالمین کی دیے ہوئے یہ دھڑکتا ہوا دل، ہماری آنکھیں اور ہمارے سارا کچھ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ تو کیا ہم ان چیزوں کو اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے لگا نہیں سکتے ہیں؟ ضرور لگانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا کا بڑا سنہرا موقع اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب کیا ہے۔ پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم تو ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کو نصیب عطا فرما، رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے والا بنا۔ میرے دینی بھائیوں، ایک مسئلے کی وضاحت میں کی دیتا ہوں۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ضعیف العمری کو پہنچ چکے ہیں، نہایت بوڑھے ہو چکے ہیں، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یا ایسا بیمار انسان جس کی شفایابی کی امید نہیں ہے، وہ برابر بیمار ہی رہتا ہے، برابر دوائی پر اس کا گزر بسر ہوتا ہے، اور آئندہ ایسی امید بھی نہیں ہے کہ وہ شفایاب ہو سکے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رخصت دیا ہے کہ وہ بوڑھا آدمی جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، وہ بیمار آدمی جس کی امید نہ ہو کہ وہ شفایاب ہو سکے، ایسے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہے، مسکین وہ آدمی نہیں ہے، تو وہ 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھلائے، 30 روزے کے بدلے 30 مسکین کو فدیہ دے، 29 روزے کے بدلے 29 مسکین کو فدیہ دے، کھانا کھلائے۔ متوسط کھانا جو آدمی کھاتا ہے، کھانے کی جو چیز ہے، اسے مسکین کو، فقیر کو کھلائے، چاہے ایک ہی مسکین کو 30 روزے کے بدلے 30 روزے کا فدیہ دے دیا جائے، یا الگ الگ مسکینوں کو دیا جائے، اس میں گنجائش ہے، آدمی کے لیے سہولت ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوا۔ ایک اور بات واضح کر دیتا ہوں، بسا اوقات
آدمی سفر میں ہوتا ہے یا آدمی بیمار ہوتا ہے، بیماری سے شفا یابی کی امید بھی ہے، ایک تو شفا یابی کی امید نہیں، اس کا مسئلہ واضح ہو گیا، ایک وہ آدمی جو سفر کی حالت میں ہے، اور سفر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، مشقت والا مسئلہ ہوتا ہے، تو اللہ دین اسلام نے مسافر کے لیے روزہ توڑنے کی رخصت دی ہے، اور ایسا ہی وہ بیمار آدمی جس کی بعد میں شفا یابی کی امید ہے، اسے روزہ توڑنے کی رخصت دی ہے، اور بعد میں وہ جو صحت یاب ہو جائے، مسافر آدمی گھر واپس لوٹ جائے، مقیم ہو جائے، تو بعد میں جو روزہ چھوٹ گیا ہے اس روزے کی قضا کرے۔ ایسے ہی وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہے، ماہواری سے گزر رہی ہے، ایسے ہی وہ عورت جو بچہ کی ولادت کے مرحلے سے گزر رہی ہے، نفاس کی حالت میں ہے، ایسے ہی وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے اور روزہ رکھنے سے بچے کو دقت اور پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، ایسے ہی وہ عورت جو حمل والی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے پیٹ میں پرورش پا رہا بچے کو دقت ہو سکتی ہے، ضرر پہنچ سکتا ہے، ان قسم کی عورتوں کے لیے روزہ توڑنے کی رخصت ہے، اور بعد میں روزہ کی قضا کرے گی، اس لیے اس مسئلے کی وضاحت ہو جانی چاہیے۔ ہم نے اس مسئلے کی وضاحت کر دیا ہے، تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم رمضان المبارک میں جو عبادت کر رہے ہیں، ان عبادتوں کو تو قبول فرما۔ قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیا معلوم کہ ہماری عبادت اسی دنیا میں رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اٹھتا بھی نہ ہو، اس لیے قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں عبادت کر رہے ہیں ان عبادتوں میں اخلاص نصیب عطا فرما، ان عبادتوں کو خالص تیرے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہم عبادت کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی کمیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمارے کمزوروں پر رحم کرتے ہوئے ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ ہماری دعائیں ہوتی رہنے چاہیے، روزے داروں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور اپنے اعزا اقارب کے لیے، اپنے محسنوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے، جن کا بھی احسان ہے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کرنے میں کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین دعا قبول کرنے والا ہے، جب دعا کے آداب شروط کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین دعا رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمی کی دعا رد نہیں جاتی ہے، 3 آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرتا ہے۔ ایک تو روزے دار کی دعا، جب افطاری کے وقت دعا کرتا ہو، ایک حدیث میں عمومی طور پر ہے روزہ کی حالت میں جب روزے دار دعا کرے، اور ایک انصاف پرور بادشاہ کی دعا، اور ایک مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین قبول ہی کرتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص جو بھی روزے دار ہیں کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بھی مسجد سے دور ہیں، نمازوں میں سستی اور کاہلی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ مولا کریم ہمارے دلوں میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ہمارے عمل میں، ہمارے روزے میں جو کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں کو دور فرما دے مولا۔ مولا کریم ہم گناہوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں، ہر لمحہ ہر چھن گناہ کرتے مولا، اپنے خاص فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو تو معاف فرما دے مولا۔ مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی دور فرما۔ مولا کریم ہم میں سے جو بھی بڑے بوڑھے پرانے بزرگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر میں روشنی عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں، روزی روٹی کی تلاش میں نکلتے مولا، انہیں رزق حلال نصیب عطا فرما۔ مولا کریم ہم میں سے ہر شخص کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دینی بھائیوں، کچھ اعلانات ہیں، آپ سماعت کر لیں اور ان اعلانوں پر توجہ دیں۔ مسجد ابو بکر صدیق بھوجپور بہار میں رمضان المبارک کا یومیہ شیڈول، بعد نماز ظہر مختصر درس ہوتا ہے، اس درس میں آپ لوگ شریک رہیں۔ بعد نماز عصر 40 منٹ تک ناظرہ قرآن مجید صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے،
کہ قرآن مجید صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح مخرج کے ساتھ پڑھ سکیں، یہ عصر بعد یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنا سیکھنا چاہیں وہ عصر بعد یہاں تشریف رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں سکھایا جائے گا، چاہے جس عمر کے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، پرانے ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں، جس عمر کے بھی ہوں، بغیر شرم و حیا کے اور بغیر کسی چوں چرا کے آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن صحیح کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسا ہی افطار سے قبل یہاں چونکہ مسجد ابوبکر صدیق میں افطاری کرانے کا اہتمام کیا گیا ہے، تو آپ لوگ افطاری میں بھی شریک رہیں۔ افطار سے قبل درس کا اہتمام کیا جائے گا، 15 منٹ کا درس ہوگا انشاءاللہ تعالی، 10 منٹ درس ہوگا اور 5 منٹ سوال و جواب کا مرحلہ رہے گا۔ جو بھی درس سے ریلیٹڈ سوال ہوگا اور جو بھی سوال کا جواب دے گا اسے مناسب انعام دیا جائے گا، اسے مناسب کتاب کی شکل میں اور دیگر چیزوں کی شکل میں انعام دیا جائے گا، یہ افطاری سے پہلے۔ ایسے ہی مسجد ابوبکر صدیق میں تراویح کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے اور بعد نماز عشاء مع وتر 1 گھنٹہ تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ بعد نماز فجر گزشتہ رات میں جو پارہ پڑھا جاتا ہے اس پارے کی منتخب آیات کی تفسیر فجر کی نماز میں بیان کی جاتی ہے، نماز فجر کے بعد، تاکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا میسیجز اللہ تعالیٰ کا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے، ان ساری چیزوں کی سیکھ اور جانکاری انشاءاللہ تعالیٰ درس کی شکل میں بعد نماز فجر دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ اس درس میں شریک رہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ مسجد ابوبکر صدیق میں افطاری کرانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو بھی روزہ دار حضرات ہیں افطاری میں شریک ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر افطاری میں شریک ہوں گے، افطاری کی دعوت قبول کریں گے تو ہمارے روزے کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجر الصائم غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ فرمایا کہ جو شخص افطاری کی دعوت دے، جو شخص افطار کرائے، افطار کرانے والے کو افطار کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ غور کیجئے، روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، افطار کرنے والا، افطار کرانے والا دونوں کو اپنے فضل سے بے شمار اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ کسی کے ثواب میں روزہ افطار کر لینے کی وجہ سے کمی نہیں آتی ہے، بلکہ آپ تو ایک شرعی حکم کو مان رہے ہیں۔ اگر کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو دعوت دی جائے تو آپ دعوت میں ضرور شریک ہوں، افطاری کی دعوت ہو یا کسی طرح کی دعوت ہو، نیک دعوت، اس دعوت میں آپ شریک ہوں۔ آپ اگر دعوت میں شریک ہوں گے تو ایک شرعی حکم کو، ایک شرعی قانون کو آپ فالو کریں گے، ماننے والے ہوں گے۔ اس لیے آپ لوگ افطاری کی دعوت میں آئیں اور افطار میں شریک رہیں، اور اس وقت جو دروس ہوتے ہیں جو ہوں گے انشاءاللہ تعالی درس میں شریک رہیے اور دینی بات سیکھیے۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، روحانی ماحول ہے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد